السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مہینے کی ہر مہینے ایک ہمارا سیشن جو ہے وہ خالد صاحب کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس مہینے کی جو پہلا جمعہ تھا اس پہ نہیں ہو پایا سیشن، اور آج خالد صاحب کی مصروفیات تھیں، تو وہی کنٹینیویشن میں نوید عباسی بھائی کو انہوں نے جو ہے وہ صاحب کو نامینیٹ کیا ہے، اور ہم ان سے مستفیض استفادہ حاصل کریں گے۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہے نوید بھائی، وہ یہ چل رہا تھا کہ ہم کس طریقے سے اقامت دین کریں، تو اقامت دین کے لیے ہمارا کیا رول ہونا چاہیے۔ تو آج ہم اس کے چاہیں گے کہ آپ قرآن سے ہمیں اس کے اندر گائیڈنس اور رہنمائی دیں، تاکہ ہم اس کے اوپر پھر آپ سے سوال و جواب کر سکیں۔ جی سر، جی ٹھیک السلام۔ ہے، شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ صف کی آیت نمبر 9 جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بھی واضح کرتی ہے، اور بقول ڈاکٹر رفیع الدین کہ شاہ ولی اللہ نے اس کو ایک جگہ لکھا ہے کہ پورے قرآن حکیم کی مرکزی آیت ہے اور اس کا عمود ہے۔ اس میں دو چیزیں آئی ہیں، ایک پر ہمارا زور جو ہے وہ زیادہ رہا ہے اور اس کے سمجھنے سمجھانے میں زیادہ معاملہ ہوا ہے۔ یعنی دو چیزیں کون سی آئی ہیں، ایک ہے بالہدا اور دوسرے دین الحق۔ ایک یعنی الہدا قرآن حکیم، اور دوسرے دین حق، یعنی ایک ہے دین حق کا غلبہ۔ ایک ہے دین حق کا جو غلبہ ہے، اس سے مراد الہ کلمت اللہ، اقامت دین، ان شریعت کا نفاذ، شریعت کا قیام، ان سارے الفاظ سے اس کو تعبیر کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن ایک جو دوسرا پہلو ہے الہدا، الہدا ہے علمی غلبہ۔ عملی غلبہ تو ہے دین الحق کا، اور علمی غلبہ ہوگا الہدا کا۔ اور اس عملی غلبے سے پہلے علمی غلبے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر نظریاتی سطح پر ان ایگزسٹنگ نظریات کو اگر ہم مفتو نہیں کریں گے، اسی طرح جو الہدا ہے یہ ذہنوں کو قائل نہیں کرے گا، تو اگر عملی غلبہ ہو بھی جائے، اولاً مشکل، اگر لیکن ہو بھی جائے تو وہ زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکے گا۔ اس حوالے سے مغربی مستشرقین نے جو بات کہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ دین کے فیزز اتنے فاسٹ ہیں، اتنے تیز ہیں، کہ جو اس جماعت کے اندر جو ڈان بہ رہا تھا اس کے اوپر توجہ نہیں ہو سکی، کہ اس سارے فیزز کے اندر اور سارے انقلاب کے پیچھے جو اصل شے کار فرما تھی، جو ڈان تھا، وہ قرآن حکیم تھا، جو اس جماعت کے اندر سرائیت کیے ہوئے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شروع میں دیکھتے ہیں بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے جو متصل صحابہ کا دور ہے، تو قرآن حکیم نے وہاں پر دو طرح کا کام کیا۔ ایک تو وہاں جو موجودہ نظریات تھے، شرک تھا، الحاد تھا، مادہ پرستی تھی، اس کا قلعہ کما کیا۔ لیکن جو اس کی انٹیلیجنشیا تھی، قرآن حکیم کی جو فصاحت و بلاغت ہے، اس نے ان کو متاثر کیا۔ یعنی جو شعراء اور خطباء تھے، اور خاص کر ان کو ایک غرہ تھا کہ باقی دنیا تو عجمی ہے، اصل تو کلام ہم کرتے ہیں، اور ان کا جو ایک بکریاں چرانے والا بھی ہوتا تھا وہ بھی شاعری میں بات کرتا تھا۔ تو اس قدر انہیں ایک اپنے اس گفتگو کے اوپر غلبہ تھا، اور جسے کہتے ہیں غرہ بھی تھا۔ اس کی مثالیں میں متعدد ملتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی خاتون بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر فی البدی جو انہوں نے اشعار کہے وہ دل ہلا دینے والے ہیں، حالانکہ وہ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں تو نہیں گئے۔ تو یہ عربوں کا ایک ملکہ تھا، لیکن قرآن حکیم نے ان کو جو ہے جس قدر متاثر کیا کہ ان کے آخری 7 معلقات میں سے جو شاعر ہیں لبید بن عاصم، انہوں نے بھی یہ کہا کہ جب پوچھا گیا کہ تم اور شعر کیوں نہیں کہتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ آباد القرآن، قرآن کے بعد۔ تو قرآن حکیم نے سب سے پہلے جو ان کی ذہین اقلیت تھی اس کے ذہنوں کو متاثر کیا، وہ شعراء تھے، خطباء تھے یا دوسرے لوگ تھے۔
لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا دور بڑا سادہ تھا. جو ہی یہ اسلام کا غلبہ جو ہے وہ پھیلا ہے، ایکسٹینڈ ہوا ہے، اور خاص کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران بھی جو ہے وہ فتح ہو گیا. تو اب ایران سے دو چیزیں آئی ہیں، ایک ایرانی نیشنلزم اور ایک ایرانی ریشنلزم، یعنی ایک اقلیت پرستی اور ایک قومیت پرستی. دو چیزیں جو ہے وہ آئی، اور انہوں نے آہستہ آہستہ سرایت کرنا شروع کیا، اور یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر پھیلی ہیں. ایک چیز کا تو قلعہ کما جو ہے وہ اہل ایمان نے، یا مسلمانوں کے جو رہنما تھے، اہل ایمان کے ائمہ تھے، انہوں نے اس کا قلعہ کما کیا، وہ جو اقلیت پرستی تھی. یعنی اس نے معتزلہ کی شکل اختیار کی. تابعین کے دور میں یہ وہی ہیں جو حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ کی محفل سے واصل بن عطا اٹھے، اور ان کو پھر انہوں نے کہا کہ اعتزل عنہ، یہ وہ شخص ہے جو ہم سے جدا ہو گیا، اور اسی سے وہ معتزلہ بنے. تو لہٰذا اس کا جواب جو عقل پرستی کا ہوا وہ اس انداز میں کیا گیا کہ یہاں پر پھر اہل علم نے عقائد جو ہے وہ ترتیب دیے کہ ہمارے عقائد کیا ہیں، اس کو جو ہے وہ ایک مرتب شکل میں جو ہے وہ لکھنا شروع کیا. اسی سے یہ 6 کلمے جو ہے یہ وجود میں آئے، اور یہ لکھے کہ ہمارا عقیدہ، ہماری چیزیں اس انداز سے ہے. یہ ابو الحسن علی اشعری، ابو منصور ماتوریدی، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس فیلڈ میں، کلامی فیلڈ میں کام کیا. ایک دوسرا چیلنج جو آیا ہے، انٹرنلی چیلنج، وہ تھا قانون اسلامی کی تدوین. ظاہر بات ہے کہ یہ قانون اسلامی کسی مدون شکل میں موجود نہیں تھا، چاہے نماز کے احکام ہوں، روزے کے احکام ہوں، یہ کسی ایک جگہ نہیں تھے. حدیث میں ہوں یا قرآن حکیم میں ہوں، یہ مختلف جگہ پر پھیلے ہوئے تھے. ان کو یکجا کر کے ایک ترتیب کے ساتھ لکھنا، یہ وہ وقت کی ضرورت تھی کہ جسے پھر امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، ان لوگوں نے، یا جو بھی محدثین کرام ہیں، انہوں نے درجہ بندی کی، حدیثوں کو چیپٹر وائز لکھا. تو اس ضرورت کو، قانونی ضرورت کو انہوں نے پورا کیا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ان میں سے خاص کر جیسے امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، کسی نے بھی اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ان کی انفرادی رائے کو جو ہے وہ نافذ کیا جائے یا لوگوں کے اوپر زبردستی ٹھونسا جائے. اور ان کا یہ خیال یہ تھا کہ یہ ایک علمی فضا جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر برقرار رہنی چاہیے. اس لیے ان کی اپنی جو مجلس علمی بھی تھی، اور اس ایک تعمیری فضا کو جو ہے وہ رہنا چاہیے. تو یہ ہے وہ پہلا دور کہ جس کے اندر پھر وہ مسائل آئے، اور انہوں نے آبزرو کر کے آئندہ آنے والے مسائل کو بھی جو ہے وہاں پر لکھنا شروع کیا، جس نے آئندہ 1000 برس تک سے لے کر اب تک سمجھے کہ اس کی ضرورت کو، ہماری ضرورت کو پورا کیا. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے قرآن حکیم سے کی. لیکن جو ایرانی نیشنلزم تھا، اس کا قلعہ کما نہیں ہو سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر یہ نیشنلزم آ چکا تھا، قبائلی عصبیت آ چکی تھی، بنو امیہ کے اندر بھی آ چکی تھی. لہٰذا اس کا ادراک جو ہے وہ صحیح طور پر نہ ہو سکا ایرانی قومیت کا. اور اس کی مثال ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے بھی ملتی ہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے علم کے 2 برتن ملے، ایک کو تو میں خوب بانٹ رہا ہوں، اور ایک کا اگر ڈھکنا بھی اٹھاؤں تو میری گردن جو ہے وہ اڑا دی جائے، یعنی ابو ہریرہ کا گلا کاٹ دیا جائے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک اس کا قلعہ کما قرآن حکیم نے نہیں کیا، تو اس کا وہ معاملہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. اب سیکنڈ فیز میں اگر ہم آئیں دور بنو عباس میں، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر علم کی جو سرپرستی ہوئی ہے، اور یورپ سے یونانی فلسفہ، منطق، جو بھی علم تھا، فلسفے کی کتاب کہیں سے ملی، کوئی اور کتاب ملی، تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس کو لیا، ترجمہ کیا، اس کو پھیلایا. اس کے نتیجے میں 2 چیزیں آئیں. ظاہر ہے اسے اس علم کے دروازے کو جو یورپی حکومتیں تھیں، کلیسا کا دور تھا، اس نے روک رکھا تھا، اور ظلم اور جبر کا نظام تھا کہ کوئی آدمی کسی کے گھر سے اگر سائنس اور فلسفے کی کتاب نکلے گی تو اسے زندہ جلا دیا جائے گا، کانوں میں سیسا جو ہے وہ پگھلا کر ڈال دیا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آج تھیوکریسی جو ہے وہ ایک گالی سے کم نہیں ہے. اور واقعتاً یہ ہے بھی یہ بات کہ اس سے زیادہ ظالمانہ اور غیر منطقی دور رہا کوئی نہیں تاریخ انسانی میں. لیکن اس وقت مسلمانوں نے اس علم کی سرپرستی کی، لیکن اس کے نتیجے میں پھر 2 چیزیں آئی. جیسے وہاں ایرانی ریشنلزم اور نیشنلزم آئے، پھر یورپ کی طرف سے، یونان کی طرف سے 2 چیزیں آئی، اور یونان میں زیادہ تر فلسفہ تھا.
اور فلسفے آپ کو معلوم ہے کہ دو ہی طرح کے ہیں. ایک فلسفہ ہے حقائق پسندی، واقعیت پسندی، جسے کہتے ہیں ریئلزم، جو ارسطو کا فلسفہ ہے. اور دوسرا فلسفہ ہے افلاطونی فلسفہ، جسے کہیں گے کہ افسانی فلسفہ یا آئیڈیالوجیکل، نظریاتی. تو ایک آئیڈیالوجیکل فلسفہ ہے اور ایک ریئلزم ہے اور ایک آئیڈیالوجزم ہے. ان دونوں کو اگر دیکھیں ہم تو یہ دونوں فلسفے جو ہے آئے ہیں مسلمانوں کے اندر. تو ان میں سے جو ارسطو کا فلسفہ تھا، ریئلزم تھا، یعنی منطق تھی، اقلیت پرستی کا دور تھا. تو اقلیت پرستی نے پھر مسلمانوں کے اوپر جو ہے ان کے دین کے اوپر حملے جو شروع کیے ہیں، اور اس میں خاص کر بڑی بڑی شخصیات متاثر ہوئیں. ابو علی سینا ہے، ابن رشد ہیں، یعقوب کندی ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو اس فلسفے سے پھر متاثر بھی ہوئے کسی نہ کسی قدر. بہرحال اس کا جواب دیا ہے پھر جو کچھ بھی امام غزالی نے، اسی طرح امام ابن تیمیہ نے، انہوں نے رد علی المنطقیین لکھی. پہلے اس منطق کو سیکھا، سمجھا اور اس کی باریکیوں سے آشنا ہوئے اور پھر اس کا جواب دیا. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو شاید چونکہ یہ چیزیں ذرا غیر معروف سی اور غیر مانوس سی ہو گئی ہیں. مثلا ایک زمانے میں منطقی فلسفہ یہ سامنے آیا کہ ہر آدمی کا اپنا سچ ہوتا ہے. ہر آدمی جو بھی کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، چونکہ اسے صحیح معلوم ہوتا ہے اور وہ سچ بولتا ہے. لہٰذا کسی کی بات کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے، جھوٹ نہیں کہہ سکتے، رد نہیں کر سکے. اچھا، یہ کنفیوژن بڑے وسیع پیمانے پر پھیلی. ہر آدمی کی بات کو اب سچ مانا جانے لگا. اب اس کا تدارک کیسے کرے؟ تو ایک آدمی نے اٹھ کر اس کا حل یہ نکالا. اس نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم سب غلط ہو، سب جھوٹے ہو، میں سچا ہوں. تو اب اس منطق اور فلسفے کی روح سے اس کی بات بھی سچ تھی. تو اب معلوم ہوا کہ نہیں، کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، اس کو جو ہے وہ سوچنا پڑے گا. تو اس انداز سے پھر اس فلسفے اور منطق کے اندر جو ہے وہ جواب دیے گئے، رد علی المنطقیین. اسی طرح تحافت الفلاسفہ، امام غزالی نے بھی اس وقت ذرا عباسی دور میں آپ دیکھیں نظامیہ کی جو ہے وہ عمارت جو ہے وہ چھوڑی. اس کے ناظم اعلیٰ تھے جو یہ درس نظامی کا نظامیہ مدرسہ جو ہے وہ بنا، جس کا آغاز ہوا ہے، جو ابھی تک جو ہے جس کے کچھ نہ کچھ اثرات جو ہے مختلف چینجنگز تو ہوئی لیکن ابھی تک چل رہا ہے. اس کی صدارت چھوڑی اور جا کر پھر انہوں نے تنہائی میں غور کیا اور کہا کہ ان باتوں کا جواب جو ہے وہ اس انداز میں عقل اور منطق کے ذریعے دینا مشکل ہو گیا ہے. اور غور کر کے پھر انہوں نے تحافت الفلاسفہ جو ہے وہ مرتب کی. تو یوں جو اس سائیڈ کا فلسفہ تھا اس کے آگے انہوں نے بند باندھا. دوسری طرف اگر دیکھیں تو جو افلاطونی نظریات تھے، آئیڈیالزم تھا، اس نے ایک تصوف کی شکل اختیار کی اور وہ تصوف کے طور پر عالم اسلام کے اندر آیا اور حملہ آور ہوا. اس کو محسوس کیا ہے پھر جو ہے امام عربی نے، محی الدین ابن عربی جنہیں شیخ اکبر بھی کہتے ہیں، وہ ہو گئے، مولانا روم ہو گئے، شیخ سعدی ہو گئے. تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ خاص کر جو ان لوگوں کے ذرا بودھ بھی پیدا ہو جاتا ہے اور ان کے متعلق ایک غلط جو ہے وہ تصورات بھی معاشرے میں قائم ہوتے ہیں کہ ابن عربی ایسے تھے یا مولانا روم یا امام جو وہ شیخ سعدی ہیں وہ. لیکن اس بات کو سمجھے کہ انہوں نے فلسفے میں اس کا جو فلسفہ تھا، جو آئیڈیالزم کا تھا، اس کے اندر جا کر اس کو سمجھ کر جو ہے وحدت الوجود کا نظریہ اس انداز میں پیش کیا کہ جو خاص کر بعد میں سکندریہ کے ایک شخص نے اس کو ہماؤستی جو ہے وہ نظریہ بنا دیا تھا. اور یہی ہماؤستی نظریہ ہندوستان میں پینتھیزم کی شکل میں جو ہے وہ عروج پایا جس نظریے نے. تو بہرحال اگر ان کو آپ سمجھیں گے تو انہوں نے اس کا جواب دیا. لیکن چونکہ یہ جو کفر اور شرک ہوتا ہے اور ایمان ہوتا ہے، یہ آپس میں ان کی حدیں ملتی جلتی ہیں. جیسے انڈیا اور پاکستان کی حد آپس میں ملتی ہے ایک مقام پر جو LOC بھی ہے جیسے لائن، تو اسی طرح یہ بھی ہے. یعنی شرک جو ہے وہ محض سارا شرک بھی برائی نہیں ہے اس سطح پر آ کر، فلسفے کی سطح پر، بلکہ کیسا ہے کہ شرک وہ شے ہے کہ جو یہ مانتی ہے کہ اللہ بھی ہے. اب ذرا دیکھیں، ایک یہ علاج سے کی بات کو اگر سامنے رکھیں گے، گاڈلیس سوسائٹی کو ذہن میں رکھیں گے، تو شرک اس کے مقابلے میں اور شے ہو جائے گی. شرک تو مانتی ہے کہ اوپر بڑا خدا موجود ہے، نیچے یہ چیزیں موجود ہیں. تو جیسے یہ سرحدیں ملتی ہیں، اسی طرح یہ جو آئیڈیالزم تھا اس کی سرحدیں بھی ملی ہیں، آپس میں جڑی ہیں. تو وہاں کنفیوژن لوگوں کو جو ہے وہ ہوئے ہیں. بہرحال اس کا جو جواب ہے اس سطح پر جو ہے ان اہل علم شخصیات نے ان چیزوں کو پڑھا اور دیا، اور قرآن حکیم ہی نے غلبہ پایا.
یہ اب اچھا اسی دور میں سمجھ لیں کہ جب دور بنو عباس ختم ہوا ہے اور منگول آئے ہیں، ہلاکو خان نے جو ہے وہ فتح کیا ہے، تو اس نے صرف جو ہے وہ عسکری فتح حاصل کی ہے، جبکہ مسلمانوں کے اندر ابھی وہ علمی اور فکری غلبہ موجود تھا، لہٰذا بہت جلد جو فاتح اقوام تھی اس علمی اور فکری غلبے کے تحت آ گئی، اس علمی اور فکری غلبے نے انہیں متاثر کر لیا، لہٰذا وہ ایمان کے سائے میں آ گئی۔ یہ ساری تمہید میں نے اس لیے بانی ہے کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں کہ اس دور کی بات میں آپ کے سامنے کروں۔ پھر جب دوبارہ 300 برس 350 برس یورپ حملہ آور ہوا ہے تو اب یہ عسکری نہیں تھا، اب یہ علمی فکری ذہنی یہ غلبہ بھی تھا، اور اب جو سائنس تھی یہ پوری طرح جو ہے وہ یعنی جسے لیس ہو کر آئی تھی، مسلح ہو کر آئی تھی، اور اس نے حملہ آور جو ہے وہ نظریات پر، عقائد پر کیا ہے۔ آج کا دور پھر سائنس کا دور تھا، اب لوگوں نے سائنس کے ذریعے چیزوں کو پرکھنا شروع کیا، پھر جس کے اثرات سر سید احمد خان ہوں، مصر میں مفتی محمد عبدہ ہوں، ان کے ان کے شاگرد جو ہے وہ رضا رشید وغیرہ ہوں، ان ساری عالم اسلام کی شخصیات کے اوپر ان کے اثرات جو ہے وہ پڑے۔ اب اس دور کی ضرورت کو اگر محسوس کیا جائے تو دونوں چیزیں جو ہے اس وقت خالی ہیں، یعنی جو انٹرنل محاذ ہے وہ بھی خالی ہے، اور جو ایکسٹرنل محاذ ہے یعنی یہ جو چیز تھی، ہم عسکری غلبے سے تو نکلے ہیں لیکن یہ ذہنی اور فکری غلبے کے اندر ابھی بھی ہم ہیں۔ اب یہ محاذ اس کا اب اگر جائزہ لیا جائے تو امت مسلمہ میں اس کا احساس تک نہیں ہے اس کی ضرورت کا، کہ ایک یہ چیز جب تک ہم نہیں نکالیں گے لوگوں کو اس یعنی اس غلبے سے، اور وہ قرآن کے ذریعے سے، قرآن کو آج کے اس لیول پر پیش کر کے نہیں نکالیں گے تو ہماری اس نشت ثانیہ ہو یا غلبہ دین ہو، اس کے لیے وہ راہ جو ہے وہ ذہین لوگوں کی وہ راہ ہموار نہ ہو سکے گی۔ اور دوسری طرف جو قانون اسلامی ہے، آج کی جو جدید ضرورتیں ہیں، جس طرح کے اس وقت امام ابو حنیفہ، امام مالک، انہوں نے اس دور کے چیلنجز کو قبول کیا۔ مثلا وہاں یہ بات آ گئی کہ اونٹوں پر اتنی زکوٰۃ تو ہے، لیکن اونٹوں پر جو زکوٰۃ ہے، ایک شخص نے جب یہ بات کہی کہ جو اونٹ میں نے تجارت کا سامان ڈھونے کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کے لیے، ان پر بھی ہے کہ نہیں؟ تو ایک تو اونٹ خود تجارت کے لیے ہو، اور ایک اگر وہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہوں گے تو ان پر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو امام ابو حنیفہ نے اس کو چیلنج کو سامنے رکھا اور اس کا جواب دیا کہ نہیں۔ اسی طرح ایک ترخان ہے، ہتھیاروں پر یہ ہے تو ہتھیار بنا رہا ہے، وہ لوگوں کو دے رہا ہے، تو اس کے بنانے والے ہتھیار بھی اس زکوٰۃ کے اور ٹیکس کے زمرے میں آئیں گے کہ نہیں؟ آج وہی ہتھیار بنانے والا ایک ترخانوں سے لے کر فیکٹریاں بن گئی، بڑے بڑے جو ہے وہ کارخانے اور ادارے بن گئے، اور وہی اونٹوں سے نکل کر آج ہوائی جہاز اور پورے ٹرالر بن گئے۔ تو یہ وہ چیلنجز ہیں جن کو جو ہے وہ آج کے دور میں بھی اسی طرح جو ہے وہ ہمیں فیس کرنا ہوگا۔ تو یہ اہل علم کا یہ کام تھا کہ وہ اس میدان میں تو یہ کرتے، اور علمی اور فکری غلبہ الہدا کا جب تک یہ نہیں ہوگا، جس طرح کے شروع میں قرآن حکیم میں اصل میں تو اس کا علمی اور فکری غلبہ جو ہے وہ سامنے آیا پہلے۔ یہی وجہ ہے کہ مکی دور میں جو جہاد بھی تھا وہ کیا تھا؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد۔ تو پھر وہ قرآن والا جہاد ہی آگے بڑھ کر جا کر پھر وہ بنا ہے جہاد بالسیف کی شکل اس نے اختیار کی ہے، یعنی آغاز یہاں سے ہوگا۔ اچھا، اسی کو تنظیم اسلامی میں اگر دیکھا جائے تو جہاں سے ہمارا سابقہ تعلق رہا ہے، تو وہاں ڈاکٹر صاحب نے اس علمی اور فکری غلبے کے لیے انجمن خدام القرآن بنائی، اور جو دین کا غلبہ تھا اس کے لیے تنظیم اسلامی کا جو ہے وہ قیام عمل میں آیا۔ لیکن بدقسمتی سے جو اوپر ہوتے ہیں اگر وہ ان مقاصد کو نہیں سمجھتے تو یہ دونوں چیزیں پھر اب ٹکرائی ہیں۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک غلبہ کون سا ہے، اور وہ غلبہ بالآخر جا کر ممد و معاون ہوگا اس غلبہ دین کے لیے۔ تو یہ دو پیرالل کام ہوں گے جو ہمیں کرنے ہوں گے، اور ان دونوں کی پیرالل اپنی اپنی ضرورتیں ہوں گی۔ یعنی ایک جو علمی کام ہے اس کے اگر درجات کیے جائیں تو سب سے ویسے تو عملاً کام میں سب سے نیچے کا درجہ شبان المسلمین کا آئے گا۔ پھر ذرا اس حوالے سے علمی غلبے کے طور پر کریں گے تو اس کا اوپر کا درجہ تدریس کا آئے گا۔ پھر تدریس کے بعد جو ہے وہ تحقیق کا درجہ آئے گا، کہ وہیں پڑھنے پڑھانے والے ایک تحقیقی کام بھی کریں گے، اور پھر تحقیق سے اوپر بڑھ کر آگے تخلیق کا درجہ جو ہے یہ ٹاپ پر یہ درجہ آتا ہے۔ اس انداز میں پھر یہ کام ہوگا۔ تو قرآن حکیم کے حوالے سے
جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں یہ تھا کہ ایک طرف ہمارے سامنے یہ رہنا چاہیے کہ جو غلبہ دین حق، اور دوسری طرف الہدا کا جو غلبہ ہے یہ بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ الہدا کا غلبہ جب تک آج کے لیول پر ہم یہ پیش نہیں کریں گے تو واقعتاً اگر آج کے نظریات کو اور ان چیزوں کو اس طرح سے یہ قرآن حکیم پیش ہم اس جگہ پر جا کر کریں کہ جس کا معاملہ جو ہوگا کہ ان ذہنوں کو جو ہے اور نظریات کو جب تک وہ فتح نہیں کیا جا سکے گا تو اس دوسرے عملی غلبے کی راہ جو ہے وہ صحیح طور پر ہموار نہیں ہو سکے گی۔ اسی حوالے سے آپ جو لوگ وہاں قطر میں موجود ہیں، خاص کر زرار بھائی جو بات کرتے رہتے ہیں ایک جنریشن زی ہے، الفا ہے، اب ان کے اس تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن حکیم کا علمی اور فکری غلبہ ہم کیسے کریں، یہ گویا کہ یہ چیلنج ایک طرف ہمارے طور پر ہو جائے گا۔ اور چونکہ آپ لوگ جو وہاں پر ہیں اس وقت تو آپ کے لیے یہ جو عملاً والا کام ہے یہ وہاں اس کی پابندیوں اور ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے یہ ذرا محدود درجے میں ہو جاتا ہے، اور وہاں یہ جو دوسرا کام ہے علمی غلبے والا اس کے لیے آپ زیادہ بہتر انداز میں وہاں ایک تنہائی میسر ہوتی ہے، اس طرح سوشل ایکٹیویٹیز جو ریلیٹیوز کی یا تعلق والوں کی وہ نہیں ہوتی، تو یہ علمی غلبے کا کام آپ لوگ وہاں پر زیادہ بہتر انداز میں قرآن حکیم کا کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مقصد ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، ورنہ اندیشہ یہ ہے کہ اگر وہ مقصد سامنے نہ ہوا تو پھر یہ محض ایک رسم رہ جاتی ہے اور پڑھنے پڑھانے کا کام رہ جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ مجھے اندیشہ ہے اس وقت سے کہ جب میں لرز جاتا ہوں کہ جب یہ قرآن حکیم پڑھنا پڑھانا بھی محض رسم بن جائے گی، اس کے سامنے سے مقصد ختم ہو جائے گا۔ جیسے کہ ادارے ہوں، جماعتیں ہوں، تو ان کے کچھ مقاصد کے تحت وہ چیزیں قائم ہوتی ہیں، کسی مقصد کے تحت کوئی ادارہ اور جماعت بنتی ہے، اور بعد میں ان جماعتوں میں اور ان اداروں میں شامل ہونا وہ جماعتیں اور ادارے جو ہے وہ مقصد بن جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ قرآن حکیم خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس علمی غلبے میں جو لوگ پڑھتے ہیں پھر وہ یہ مقصد بھول جاتے ہیں کہ اس کا مقصد اصلاً کیا تھا، اور پھر محض یہ رسم اور پھر ذہنی ایک تسلی اور تشفی کا پھر کام رہ جاتا ہے۔ تو یہ تھی اس حوالے سے آج کی جو ہے وہ میری گزارشات کے جو پچھلی 2 گفتگویں آپ کی ہوئی ہیں، تاکہ اس کا ایک یہ جو طے کا پہلو ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں، خاص کر جس سے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مغربی مستشرقین نے اس کو جس انداز میں کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ دین کے اور اسلام کے غلبے کے فیزز اتنے تیز تھے، مراحل یکے بعد دیگرے اس تیزی سے آئے ہیں کہ اگر گہرائی میں ٹھہر کر سوچا نہ جائے تو جو ان کے درمیان میں اس کی طے میں جو ڈان بہ رہا تھا قرآن حکیم کا وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہماری نظروں سے ذاتی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی یہ اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ بس اب آپ سے جو میں نے آپ سے وقت لیا تھا 3 جو ہے وہ آدھا گھنٹہ، تو اس میں میں نے اپنی گفتگو جو ہے وہ کر دی ہے۔ بہت شکریہ نوید بھائی، آپ سے سوال و جواب ہم کرنا چاہیں گے، تو پہلے میں ہی سٹارٹ کر لیتا ہوں، پھر باقی لوگوں کو جو ہے وہ دیتے ہیں موقع۔ سر دیکھیں، قرآن سے ہدایت ڈیفینیٹلی لینی ہے، اور جیسے آپ نے بتایا آج کی جو کمپلیکس ورلڈ کے اندر جس گلوبل ولیج میں ہم زندہ ہیں وہاں پر ہر بندے کو یا ہر شخص کو جو ہے نا سسٹم نے ایسا جکڑ لیا ہے کہ اس کو صرف اپنے پیٹ کے ساتھ لگا دیا، اپنی روزی روٹی اور کمانے کے دھندوں میں لگا دیا۔ اب ایسی صورت میں اگر والدین اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ ڈائریکشنز دے رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں جناب بڑے ہو کے انجینئر بن جانا، ڈاکٹر بن جانا، فلاں بن جانا، یہ ٹھیک ہے ان کا کرنا، لیکن کہنا یہ کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہم پھر یہ اپنی جو آنے والی جنریشنز ہیں اور اس کے اندر ہدایت کے لیے پھر قرآن کی طرف کیسے لے کر آئیں، مطلب پریکٹیکلی بھی ہم اس کے اندر کام نہیں کر پا رہے، تو وہاں پہ ہمارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہم اس کے اوپر تحقیق کریں، ان کو لوگوں کو اویئرنیس دیں۔ یعنی پرانے وقتوں میں تو یہ بھی ہوتا تھا نا، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن خوانی بھی کروا لے رہے ہیں، گھر پہ ایک گیدرنگ ہو رہی ہے فیملیز کی، تو وہ سر وہ کلچر کیسے ہم ٹرانسفارم کریں؟ جی، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ مختلف لوگوں کی تجاویز تو آتی رہتی ہے، ہمیں بھی اسکول کھولیں، ادارے کھولیں، لیکن ساری تاریخ انسانی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
طرز عمل سے کہ یہ بڑوں کو دعوت دینی ہوتی ہے۔ جب آپ والدین درست راستے پر ہوں، ٹھیک راستے پر ہوں، تو پھر معاملہ آسان ہوگا۔ لیکن اگر والدین یہ چاہتے ہوں کہ بچے سیکھ جائیں اور وہ خود اس راستے پر نہ ہوں، وہ ظاہر ہے یہ ایک نیچرل ہوتا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا اسمگلر ہو، ڈاکو ہو، تو وہ تو چاہتا تو وہ بھی یہ ہے کہ بچہ نیک ہو جائے، وہ درست راستے پر چلے۔ اچھا، اس میں میرا جو اپنا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح بچوں کے اندر جو وہ خواہش ہے وہ پیدا ہوتی ہے تو پھر چلتے ہیں۔ ادارے اس انداز میں نہیں چلتے، یہ ایک پہلو ہے۔ مثال کے طور پہ میں قرآن کالج میں رہا، ڈاکٹر صاحب نے اس کی سربراہی مجھے سونپی تو میں وہاں رہا، تو میں نے دیکھا کہ والدین جو خاص کر آپ کی طرح مڈل ایسٹ میں تھے، امریکہ میں تھے، کچھ جو انگلینڈ میں تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں، دینی تعلیم حاصل کریں، ڈاکٹر صاحب کے فکر سے آشنا ہوں۔ لیکن میں دیکھتا تھا کہ بچوں کی تو کوئی خواہش نہیں ہے، لہذا وہ ناکامی ہوتی تھی۔ اور اس سے ذرا پیچھے جا کر پھر طے میں اندازہ ہوتا تھا کہ شاید ایک پرسن یعنی ایز اے ذاتی طور پر جو یہ چاہتا ہے وہ خود باہر ہے، گھر میں اس کا جو ماحول ہے اس کے اثرات نہیں ہیں، اور گھر میں والدین ہیں، بیوی ہے، بہن بھائی ہیں، وہ اس اثر سے نہیں جو ہے وہ گزرے ہوئے، تو وہ بچہ جو ہے جس ماحول میں پروان چڑھ رہا ہے اسے وہ ماحول وہ غذا نہیں دے رہا۔ تو لہٰذا ایک فرق تو یہ آ جاتا ہے کہ اس انداز میں سب سے پہلے ہمیں بڑوں کو قائل کرنا ہوگا۔ جب ہم انہیں قائل کر کے اس سطح پر اور ان کو جیسے قائل کرنا ہے وہ ایک الگ بات آ جائے گی، تو پھر بچے اس سائڈ پر آئیں گے۔ اب ایک ہو جائے گا اس کا دوسرا پہلو دور حاضر کے مسائل، ایک بڑوں کے اور ایک چھوٹوں کے۔ اچھا، عام طور پر جیسے آپ نے کہا کہ پیٹ کے سارے مسئلے ہمارے یہاں رہ جاتے ہیں اور پھر معاش نے اس قدر انسان کو جکڑ لیا ہے، یہ واقعتاً بات ٹھیک ہے۔ لیکن جب قرآن حکیم کا مطالعہ ہم کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ تو بڑا تھا۔ خاص کر آج میں جمعے میں خطاب کر رہا تھا تو مجھے خود یہ بات آج ہی سمجھ میں آئی ایک اور انداز میں، کہ بنی اسرائیل جب جو ہے وہ آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل کر، تو انہوں نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ پانی کا مسئلہ ہے، جس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں ٹوٹی نل کے پانی کا مسئلہ انہوں نے بیان کیا۔ انہوں نے وہ مسئلہ حل کر دیا، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ پھر انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ آپ سے اچھا تو فرعون کا دور تھا، کم از کم وہ غلامی تھی، ہم سے وہ بیگار کٹواتا تھا، احرام بنا کھانے کو تو دیتا تھا۔ جب غلام قوم کی نفسیات یہ بن جاتی ہیں تو وہ کہتے تھے وہاں بھوکے تو نہیں مرتے تھے۔ اب یہ جو نظریات ہوتے ہیں اصل میں یہ وہ شے ہے کہ جو نظریہ انسان کو بھوکا رہنے پر بھی آمادہ کر لیتا ہے۔ تو جب وہ نظریات سامنے نہیں تھے، وہ مشن سامنے نہیں تھا، تو انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ آپ سے زیادہ اچھا معاملہ فرعون کا تھا، وہ کھانے کو تو ہمیں دیتا تھا۔ لہٰذا ان کے لیے پھر اللہ نے کھانے کا بھی بندوبست کر دیا، من و سلوہ بھی کر دیا، یعنی پیٹ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ لیکن جو مشن تھا اس کے لیے وہ پھر بھی آمادہ نہیں ہوئے۔ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، انہوں نے تو صاف جواب دے دیا کہ وہاں ہم یہ کرنے کو تیار نہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ معاشی مسائل ہیں، نو ڈاؤٹ کہ ہیں، آج کے دور میں زیادہ گمبھیر ہو گئے ہیں، لیکن نظریہ وہ شے ہوتی ہے کہ جو ان ساری چیزوں کے اوپر قابو پا لیتی ہے۔ اگر ہم اس کو نظریے اور مشن کو آج کے دور میں صحیح انداز میں واضح کر سکیں تو ایک آدمی اپنے ان مسائل پر قابو پا کر پھر آگے بڑھ سکتا ہے۔ ورنہ معاملہ یہ ہوگا کہ یہ سارے مسئلے اگر حل بھی ہم کر دیں تو پھر وہ معاملہ فَذْهَبْ وَأَنْتَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا والا ہی ہو جائے گا۔ کسی اور کا کوئی سوال سر؟ آپ کا ریحان بھائی، بابر بھائی، نو؟ آن لائن والے کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہلو، آن لائن والوں کو جانے کو نہیں کہا، میں نے کہا کہ سوال کرنا چاہیں۔ نہیں زرار بھائی، میری طرف سے تو کوئی سوال نہیں ہے۔ اچھا چلیں تو نوید بھائی میں ہی آپ سے سوال کر لیتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے سر کہ دیکھیں ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ معاشرے کے اندر معاش کی ذمہ داریاں، معاش نے تو بہت زیادہ جکڑا ہوا ہے لوگوں کو، ہے بھی ہے نہیں، معاش نے تو بہت زیادہ جھگڑا ہوا ہے لوگوں کو، لیکن اب یہ بتائیے کہ سسٹم کے لحاظ سے جکڑے ہوئے لوگ اس طرف سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ تو ہم ان کو قرآن کی ہدایت کی طرف تو بات کی
مطلب لے کر آئیں گے جب ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے لیے کیا پرابلم ہے کہ جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو آج اگر اپنے گھر میں بھی بات کر رہے ہیں, پاکستان میں بھی بات کر رہے ہیں, کسی دوست سے بات کریں, سر آپ کا تو پیٹ بھرا ہوا ہے, آپ کو تو جاب لگی ہوئی ہے, آپ کے تو گھر میں جو ہے وہ جناب برس رہے ہیں, ریال برس رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ کیا کس طریقے سے اس کو قائل کریں کہ جناب نظریے کی طرف تو آؤ. وہ کہتے ہیں نظریے کی طرف تو جب زندہ رہوں گا تو سوچوں گا. سر تو پھر کیا کریں؟ اصل میں معاملہ وہی آ جائے گا کہ ایک تو آج کے اس جدید دور میں میڈیم کو ہمیں ذرا دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی بات صحیح انداز میں اور جدید انداز میں پہنچا سکیں. جب وقت کی قلت ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں بات بڑی شارٹ اور مختصر انداز میں اس وقت کے مسائل کو لے کر سمجھانی پڑتی ہے. نو ڈاؤٹ کہ معاش آج کے دور میں بڑی اہم ہو گئی ہے, لیکن معاش سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ تعیشات کا مسئلہ ہے. زیادہ معاملہ ہماری اگر ہم دیکھیں تو فیسلٹیز اور تعیشات ہمیں زیادہ چاہیے, جس کے لیے ساری جو ہے وہ بھاگ دوڑ ہو رہی ہوتی ہے, چونکہ معاشرے کو پورے زور و شور سے ایک انداز میں لگا دیا گیا ہے. اگر میں اس کو تاریخی اعتبار سے بھی دیکھوں تو ایوب خان کے دور تک ایسا تھا کہ جب اس نے ایک پابندی لگا رکھی تھی کہ باہر لوگ نہیں جائیں گے, تو ہم دیکھتے تھے کہ تقریباً سب کے گھر ایک جیسے ہوتے تھے. ہم ذرا گاؤں میں رہنے والے تھے, جو سردار تھا, عام آدمی تھا, لیونگ سٹینڈرڈ چیزیں ایک طرح کی مینٹین رکھی ہوتی تھی, تھوڑا بہت فرق ہوتا تھا. پھر جب یہ لوگ باہر جانا شروع ہوئے, اور آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ ریال آنا شروع ہوئے, تو ایک آدمی نے ولا بنایا, پھر دوسرے نے بنایا, گاڑی کھڑی کی, تو پھر معاش کا سارا رخ اور دوڑ جو ہے وہ اس طرف نکل گئی. اور مجھے مولانا مودودی علیہ رحمہ کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں کہ میں نے شاہ فیصل سے یہ بات کہی بھی تھی کہ آپ کو یہ جو ریال حاصل ہوئے ہیں تو اس سے دنیا کے بہترین دماغ حاصل کریں, اور ان دنیا کے بہترین دماغوں کو جب آپ حاصل کریں گے, تو ان کو پرچیز کریں گے اور ان کو کام میں لگائیں گے, تو تب اسلام جو ہے وہ آگے بڑھے گا اور ترقی کی راہ پر جو ہے وہ گامزن ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ایسا کروں, ان بہترین دنیا کے دماغوں کو بلاؤں, تو یہ اپنے لوگوں کو تو پھر مجھے کہاں ڈھونڈنا پڑے گا, جا کے صحراؤں میں خیموں کے اندر ڈھونڈنا پڑے گا, میرے لوگ صحراؤں میں نکل جائیں گے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس جدید دور کے حوالے سے دیکھیں, جن لوگوں نے دنیا میں یہ اپنے اس نظریات کا غلبہ پایا ہے اس وقت, امریکہ ہو, دوسرے ممالک ہوں, تو وہ دیکھیں پوری طرح آپ کے اداروں کے اوپر نظر رکھے ہوتے ہیں کہ کون بچہ ذہین ہے, کون صحیح ہے. آپ کا ریلیٹو ہوگا اور آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ اس نے اتنے اچھے نمبر حاصل کیے اور اتنا کامیاب رہا ہے. امریکہ میں پتا چل جاتا ہے ان کے اداروں کو, اور آپ کو تب پتا چلتا ہے کہ جب پتا چلتا ہے میرا بھتیجا بھانجا جو ہے نا, اسے آفر آئی ہے امریکہ سے اور فری میں آئی ہے, اور وہاں وہ بلا رہے ہیں کہ سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے. تو اس پہلو کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی کرنا بھی ہے تو وہ اس انداز میں. اچھا, اس کو جب پریکٹیکلی ایکسرسائز کیا خود ڈاکٹر صاحب نے, یہ ساری چیزیں ان کے سامنے بھی تھی, تو اس میں ایک ذرا بڑی بات جو ہے وہ شاید اچھی نہ لگے. وہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ مسئلہ ہوا کیا, یہ نشت ثانیہ والا اور یہ جو علمی غلبے والا ہے, یہ سارے لوگ جو ہے وہ آپ نے بھی کیے اور ان کی سپورٹ وہاں سے بھی کروائی اور یہ نوجوان گئے بھی. تو انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ غلامی کے دور کی جو ذہن کی باتیں ہوتی ہیں, اور جس کو الفاظ کو میں یوں ادا کروں کہ ہم نادیدے بھی ہیں. جب ہم دوسری چیزیں دیکھتے ہیں, یہ دنیا کی عیاشی اور تعیش اور اس کی ترقی, تو وہ اس ندیدہ پن جو ہے وہ اس کے اندر جا کر پھر لوگ وہ کھو بھی جاتے ہیں. تو یہ ناکامی بھی ہماری ہوئی ہے. اب اس سارے کو میں پھر اگر جوڑوں گا تو وہ یہی ہوگا کہ پھر وہ نظریہ بڑا پختہ ہونا چاہیے. اب آپ نے کہا وہ کیسے ہو, کس طرح سے ہو, تو بہرحال قرآن حکیم کو ہمیں اسی انداز میں, یعنی ان مثالوں سے اور آج کے دور سے ریلیٹ کر کے ان کو سمجھانا اور پڑھانا ہوگا. جیسے کہتے ہیں کہ رشیا میں ریولوشن آیا ہے, تو اس میں جو ناول تھا ماں, اس نے بڑا کردار ادا کیا ہے کہ اس کے وہ اسٹڈی سرکلز اور اس کا پڑھنا پڑھانا جو ہے, شاید داس کیپیٹال تو شاید کم ہی لوگوں کی سمجھ میں آتی, لیکن اس طرح کے آسان وہ جو بکس تھیں یا چیزیں تھیں وہ سمجھانے میں عام طور پر عوام کو اس انداز میں جو ہے وہ سمجھایا گیا. تو اپنی جگہ یہ علمی کام مشکل ہوگا کہ سب سے پہلے ہم خود اس کے قائل ہوں, خود وہ نظریات جو ہے وہ ہمارے ذہنوں کے اوپر ان کی جو ہے وہ ان کا غلبہ ہو, ان کی چھاپ لگے,
تو اب جب وہ لگ جاتی ہے خود ہمارے ذہنوں کے اندر تو پھر وہ دروازے کھلتے ہیں, وہ روشنی آتی ہے اور پھر دوسروں کو سمجھانا بھی آتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ جب آپ کام کریں گے تو ابتداً بڑی مشکلات بھی ہوں گی, بڑی تکالیف بھی ہوں گی, اور لوگ آپ کا منہ بند کر دیں گے, اور یہیں سے وہ خود آپ کے پہلے نظریات کی درستگی کا کام جو ہے وہ شروع ہوگا, اس کا تزکیہ شروع ہوگا. اور آپ آ کے سو نہیں سکیں گے اس میرے آدمی نے مجھے یہ سوال کیا ہے اور مجھے اس انداز میں جو ہے وہ چرکے لگائے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ آگے لوگ پوچھتے ہیں تمہاری تو ریال آ رہے ہیں. تو اب وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ریال نہ بھی آ رہے ہوتے تو میں تب بھی یہ کام کر رہا ہوتا. یہ تو اس کا فضل ہے, یا شاید میں اس کو بعض اوقات اپنے طور پر تو یوں محسوس کرتا ہوں کہ شاید ہم کمزور آدمی تھے, نہ ہوتے تو ہم زیادہ مشکل میں پڑ جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل اور کرم کیا کہ ہمیں ریال بھی دے دی, ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے اس کو سمجھے کہ تاکہ یہ لوگ کام کریں اور ان کے اندر یہ کمزوری ہے, اس لیے دے دی. ٹھیک ہے سر, جیسے سسٹم جو اس وقت پاکستان کے اندر پریویل کر رہا ہے, جب پاکستان بنایا اور اس کے بعد ہم نے جو ہے وہی انسپریشن کے ساتھ وہی سسٹم اڈاپٹ کر لیے جو کیپٹلزم تھا, تو ہم نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. اس وقت علامہ اقبال بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے یہ جمہوری لباس. تو وہ امبیڈڈ سسٹم ہم دیکھ بھی رہے تھے, اور آج ہم اس کے نتائج کی ورس کنڈیشن پوری دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا شکل اس نے اپنی دکھانا شروع کی ہے, جو کہ ہم پڑھتے آئے تھے, تھیوری میں پڑھتے آ رہے تھے, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو قرآن اس کے بارے میں جو ڈائریکشنز دیتا ہے, ہم سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ تبلیغ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, سب کچھ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ ہمیں بتا رہے ہیں, آپ کے پاس الٹرنیٹ سولوشن کہاں ہے, آپ کے پاس سسٹم کہاں ہے؟ قرآن میں تو کوئی سسٹم اس طرح کا موجود نہیں. وہاں پہ آپ کیا جواب دیں گے سر اس کو, اس سلسلے میں؟ اچھا, اس سسٹم پہ آپ ذرا اگر بات کیپٹلزم پہ اور کرنا چاہیں گے, مارکسزم پہ, تو اس پہ علیحدہ سے ایک نشست پوری سمجھنی پڑے گی. کیونکہ جو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے سمجھا, سنا, پڑھا, تو اس میں اس فیلڈ کے آدمی تو ہم نہیں ہیں, لیکن جو بیسک چیزیں سمجھی ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ لیگل لیول پر اسلام کا یا قرآن کا نظام بھی کیپٹلسٹک ہے, یعنی کیپٹلزم ہے لیگل سطح پر. لیکن اس کا اسپرچوئل سسٹم جو ہے نا وہ مارکسزم ہے. یہ جو علامہ اقبال نے بات کہی نا کہ گاڈ پلس مارکسزم اکول ٹو اسلام, تو اس کو بھی تو سمجھنا پڑے گا نا یہ کیسے ہے, کس طرح سے ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو پیرالل سامنے رکھیں گے تو یہ دونوں باتیں ہماری سمجھ میں آئیں گی, ان دونوں کو متوازی انداز میں سمجھ کر تو پھر ایک لایا امر اور لائن جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی کہ یہ اس کا لیگل لیول ہے اور یہ اس کا اسپرچوئل لیول ہے. یہ انسان کو جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک انسان خود سے جو قانون اسے مجبور کرتا ہے, اور ایک ہے کہ انسان اپنی ول پاور پر کچھ چیزیں کرتا ہے. تو کون سی چیزیں اور کون سی حدیں ہیں کہ جو انسان ول پاور پر کرے گا, جسے کہیں گے کہ رخصت اور عزیمت, کہ رخصت کی حدیں اور انتہائیں کیا ہیں اور عزیمت کی حدیں اور انتہائیں کیا ہیں. تو دونوں چیزیں جو ہے وہ دین نے بالکل پیرامیٹرز جو بتائے ہیں, اسی پیرامیٹر کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہمیں لایا عمل جو ہے اپنی زندگی کا قرار دینا ہوگا. البتہ جہاں تک نظریات کو پھیلانے کا تعلق ہے, یہ ہمیں لازماً اسٹڈی کرنی چاہیے کہ آج کے جدید دور میں جو لوگ سپر پاورز ہیں وہ اپنے نظریات کو کیسے پھیلاتے ہیں. ہمیں اس طریقہ کار کو اور ان چیزوں کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا ہوگا قرآن حکیم کے مطابق. سر اگر سپر پاورز کی آپ بات کریں گے نبی صاحب, تو وہ تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے تو جکڑا ہر طرح سے ہے. میڈیا ہو گیا, یا فائنینشیل میٹرز ہو گئے, یا آپ کے پروسیسنگ ہو گئی, مینوفیکچرنگ ہو گئی, انہوں نے کوئی فیلڈ چھوڑی نہیں ہے. وہ تو سپر پاورز ہیں. اگر اس میں پینیٹریشن کریں گے یا اس کو ہم چیرنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں تو سمجھ نہیں ممکن آتا نہیں کہ وہ ہوگا. ڈائریکشن ممکن ایک آؤٹ رائٹ تو ریجیکشن نہیں ہو سکتی, لیکن اس کے لیے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی گائیڈنس. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن نے ہم کو گائیڈنس نہ دی ہو, لیکن اس پہ تحقیق ہمیں کرنی پڑے گی. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے پاس شبان المسلمین کا کوئی ایک ایسا ادارہ ابھی سے ہونا چاہیے جو ان میٹرز کو تحقیق کر کے کم از کم اس میں سے چیزیں تو نکالے؟ جی, میں نے اسی لیے سٹیپ وائز بتائے آپ کے کہ پہلا سٹیپ آپ کا تدریس ہوگا. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے نشت ثانیہ میں جب عملاً کام کیے اور ہم نے ان سے چیزیں سیکھی اور سمجھی, تو تنظیم کے بعد وہ پہلا کام کر رہے تھے تدریس کا ہے کہ کچھ لوگوں کو پڑھنا, پڑھانا, اور پھر اس کے اوپر آئے گا تحقیق کا, ریسرچ ورک آئے گا, اور وہ جو کریٹو ورک ہے وہ آخر میں آئے گا.
یعنی یہ اگر درجہ بدرجہ اوپر چڑھیں گے، اگر آپ نے اوپر کریٹو معاملہ کر بھی لیا تو نیچے اس کو اپنانے اور دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی بہترین مثالیں آپ یوں لے لیں کہ ڈاکٹر رفیع الدین نے سائنس کے میدان میں بھی فزکس کی کتاب کا دیباچہ بھی جو لکھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ اس طرح سے سمجھانا ہوگا مسلمانوں کو اور اپنے طالب علموں کو۔ لیکن ہوا کیا، وہ شاید کوئی آدمی اس کتاب کو شاید پہچانتا بھی نہ ہو، جانتا بھی نہ ہو کہ اتنا عظیم کام وہ کر گئے، اور یہاں اس کو کسی کو شد بدھ ہی نہیں۔ تو اصل میں تو ان ساری چیزوں کو اس انداز میں دیکھنا ہوگا۔ جیسے آپ نے کہا کہ ایک دفعہ ہمیں معلوم ہوا کہ ایک منور ابن صادق ہوتے تھے IRP ڈپارٹمنٹ، جو پنجاب یونیورسٹی میں جو تعلیم کی پالیسی بناتا ہے ادارہ۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ پوری پنجاب یونیورسٹی کا فنڈ اور حکومت چلاتی ہے، لیکن اس میں جو ادارہ جو پالیسیز بناتا ہے اس کا سارا خرچ امریکہ اٹھاتا ہے۔ یعنی پالیسیز اس کی مرضی سے بنتی ہے، لہٰذا فنڈنگ بھی اسی کی ہوتی ہے، وہ پیسے بھی وہی دیتا ہے، اور اس نے شروع بھی یہ کروایا۔ تو وہاں ایک شخص ہوتے تھے منور ابن صادق، وہ کسی طرح سے اس کے اوپر آ گئے، اس ادارے میں ہوتے ہوتے سربراہ بن گئے۔ شروع میں عام آدمی کے طور پر اس میں انٹر ہو گئے، یعنی جیسے پتہ نہیں ہوتا ایک ادارہ ہے تو داخل ہو گئے، اور انہیں جب وہ سربراہ بن گئے اور جب انہوں نے رجسٹ کیا تو جس طرح فوج میں کورٹ مارشل ہوتا ہے، ان کا بھی کورٹ مارشل ہوا، وداؤٹ اینی بینیفٹس ان کو پھر اڑا دیا گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کو پتا چلا، انہیں بلایا، ہم سے بھی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کوئی زیادہ ہیلپ تو نہیں کر سکتے، تو میرے یہ اساتذہ ہیں، لوگ ہیں، ان کو آپ کچھ تھوڑا سا ٹریننگ دے دیں، تو اتنی جب تک ہو سکتا ہے کوشش کریں گے کہ آپ کی وہ چیزیں بحال ہوں، تو جب تک جو ہے وہ آپ انہیں، ہم آپ کا کچھ نہ کچھ تاکہ کچن خرچہ ورچہ چلتا رہے آپ کو دیتے۔ تو ان سے بڑی میں نے جو ہے نا وہ یعنی یہ اندر کی اور عجیب عجیب باتیں سمجھی اور سنی کہ کس طرح انہوں نے ایوب خان کے دور میں پالیسی بنائی، کس طرح ایوب خان کے دور میں بنی، کس طرح بھٹو دور میں بنی، کس طرح ضیاء الحق کے دور میں بنی، ایمز آف ایجوکیشن، بھٹو دور میں گولز آف جو ایجوکیشن، یہ سارے بنے، اور اس سارے کو انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے پیچھے وہ ٹریٹ کرتے ہیں۔ اور اگر وہ کبھی وقت ہوگا تو آپ کے سامنے رکھوں گا ان کی باتیں، کہ ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ ہمارے ان اداروں کے اندر یہ چیزیں پینیٹریٹ جو ہے وہ کی ہوئی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جو ہماری جو رخ ہے ہمارے اداروں کا وہ صحیح سمت میں متعین نہ ہو سکے، بلکہ ان کے ہم اپنی دینی تعلیمات بھی حاصل کرتے ہیں تو وہ گویا کہ ان کا رخ وہ متعین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اس انداز میں ہٹ کر ایک سوچ رکھنا اور لوگوں کو بیدار کرنا، یہ واقعتاً آج کے دور میں کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جی جام بھائی، آپ اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم، میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے بالکل۔ السلام علیکم نوید صاحب، بڑا اچھا لیکچر رہا، بڑا علم ملا آپ سے، بہت شکریہ۔ تو سوال ایک یہ ہے کہ جیسے یہ آپ نے بتایا کہ ہمیں نظریے سے نہیں ہٹنا، اور ہم کہاں بھی کام کر رہے ہیں اور تعلیم و تدریس کا کام ہم یہاں پہ جاری رکھیں، بالکل یہ بات سمجھ آئی۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جیسے نا لوگ آج کل 20 منٹ کی بات بھی کسی کی نہیں سنتے، 5 منٹ کی بھی آج کل بات کوئی کسی کی نہیں سنتا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ جو نظریہ ہے وہ 1 یا 2 منٹ میں بھلے تھوڑا سا پنچ کر کے ہی صحیح لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ایک مثال میں دوں گا، جس طرح مسجد میں اٹھ کے تبلیغی جماعت والے بڑا ایک چھوٹا سا بلاتے ہیں کہ بھائی ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے اور آپ ہمارے ساتھ جڑیں، اور مطلب ایک 30 سیکنڈز کا وہ ایک دعوت نامہ دیتے ہیں، جس سے یہ ہے کہ پہلی دعوت وہ دے دیتے ہیں تاکہ لوگ جڑنا شروع ہو جائیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں آپ سے کہ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ ہم یہ اپنی جو آئیڈیالوجی ہے یا جو ہم سمجھے ہیں اس کو کسی شارٹ فارم میں 1 منٹ یا 2 منٹ کے ایک چھوٹے سے مطلب ٹاپک میں لوگوں تاکہ ہم دعوت دے سکیں۔ ڈائریکٹلی ہم ان کو جہاد پہ نہیں لے جا سکتے، لیکن صرف اپنے آپ سے جڑانے کے لیے یا اس آئیڈیالوجی سے جڑانے کے لیے، تو اس طرح کچھ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے۔ جی اصل میں وہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا، جیسے کوئی بڑی پکچر ہو تو اس کا ایک ٹریلر ہوتا ہے، وہ دیکھ کر ایک دلچسپی قائم کی جاتی ہے، یا کوئی چیز بیچنی بھی ہو تو اس کا چھوٹا سا وہ جو ہے اشتہار جو ہے وہ لگا کر آدمی بیچتا ہے اور پھر باقی تفصیلات میں جاتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے تبلیغی جماعت والے کرتے ہیں، تو مجھے جو اس وقت تک سمجھ آئی ہے کہ ہمارا اشتہار اور ہمارا ٹریلر یہ ہونا چاہیے کہ آؤ قرآن سے جڑو،
آؤ قرآن کا علم حاصل کرو، قرآن سے قرآن کو سمجھو. یعنی اس لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس وقت آپ کی آڈینس کیسی ہے، کون سی ہے، تو دعوت قرآن کی طرف دینی چاہیے. جب وہ قرآن سے جڑیں گے تو پھر اگلی چیز قرآن کو جو ہے پھر وہ آپ ڈیفائن کریں گے کس انداز میں اور کیسے جو ہے وہ آج کے لیول پر کریں گے، پھر اگلا مرحلہ یہ شروع ہوگا. لیکن ان شارٹ ٹرمز میں تو ہمیں قرآن ہی کا نعرہ جو ہے وہ بلند کرنا ہوگا. بہت شکریہ. میرا آج آپ سے پہلا وہ کیا کہہ رہے ہیں براہ راست تھا. اب پتہ نہیں آپ کو کچھ سمجھ آئی یا نہیں آئی یا کس انداز میں چلا ہے معاملہ. سر جو میں سمجھ سکا ہوں کہ جام بھائی کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے جب ہمارے پاس میڈیا اس وقت موجود ہے اور ہمارے پاس نوا کا بیک گراؤنڈ ہے، ہمارے پاس شبان المسلمین کی اپنی ویب سائٹ موجود ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس آؤ قرآن سے جڑو کے مقصد کے اوپر چھوٹے چھوٹے کلپس ریکارڈ کر کے اور جی ہم جی جی ہم تک پہنچے ہیں، تو وہ ہم کیا ہوگا کہ ہم آج کل سوشل میڈیا بہت آگے جا رہا ہے، اس میں ہم کم از کم جواب کے طور پر ہم ریفر کر سکیں گے بھائی ہمارا یہ موقف ہے. آپ نے بتانے کا طریقہ کار، آپ کے بتانے کا طریقہ کار بالکل ڈیفرنٹ ہوگا، میرے بتانے کا طریقہ کار بالکل ڈیفرنٹ ہوگا، لیکن جب میں اس کو کوٹ کروں گا تو ایک اسٹینڈرڈ پیٹرن میں ہم اسی نظریے کے ساتھ آگے بڑھیں گے. یہ میرا خیال ہے ان کا کہنے کا مقصد. جی جی بالکل ایسے ہی آپ نے صحیح سمجھا. اور جیسے ڈاکٹر صاحب کا بعض اوقات قرآن کا ایک جملہ ہوتا ہے اور وہ سوشل میڈیا پر دے دیا جاتا ہے، پھر بعد میں پیچھے پروگرام ہو، چیز پیچھے لنک ہو، چیزیں ہوں پیچھے، یعنی محض وہ ایک نعرہ نہ ہو، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ جڑا ہوا ہو کہ جو لوگ اس کو یعنی کھولیں اور جو اس کی طرف لپکیں تو ان کے پیچھے کوئی اور سیریز بھی ہو، کوئی لیکچر ہو، کوئی بات سمجھ ہو، کوئی دعوت ہو. تو یہ خالد صاحب کے جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح آپ کے جاننے والوں میں، بلکہ دنیا میں کسی بھی بڑے آدمی کی، یعنی عالم کی، کسی بھی بڑے لیڈر کی کوئی بات ہو، کوئی جملہ ہو، تو اس جملے کو ایز اے ریفرنس جو ہے وہ دعوت کے طور پر سامنے رکھ کر جو ہے وہ ایک جیسے مچھلی کے لیے کانٹا جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے، ایسے جو ہے وہ ایک کانٹا اس دعوت کا جو ہے وہ رکھے جو آدمی کے حلق میں نہیں بلکہ دل میں جا کر لگے. چلیں جی. اور مہتاب بھائی ہینڈ ریز کر رہے ہیں. سر مہتاب بھائی اپنا سوال رکھیے گا. السلام علیکم. اچھا سر جی، ویسے میں نے ہاتھ اسی لیے اٹھایا کہ میں نے آبزرو کیا ہے کہ شاید سوال جو آپ نے دم توڑ دیا ہے. تو اب نوید بھائی ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ. سر جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو امیر مجلس منتظمہ بھی ہیں، تو آؤٹ آف دا باکس کوشچن ہے کہ اجتماع کے حوالے سے اگر کوئی وہ ہماری موٹیویشن کر سکیں اور کچھ بتا سکیں کہ ہمارا اجتماع اور ہماری جو شبان کی سٹینڈنگ ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے، تو کچھ ہماری بھی موٹیویشن ہوگی، ساتھیوں کی بھی ہوگی، جی ٹھیک ہے. کیونکہ انفارمیشن تو آپ کے پاس تو اوورال پہنچی ہوگی سب جگہوں سے. اگر یہ سب کو مناسب لگتا ہے میرا سوال تو اس کو لے لیجیے، ورنہ اگنور کر دیجیے. میرے خیال ہے کوئی جواب نہیں آ رہا. تو یہ ویسے بات تو اچھی ہے، اور کرنٹ چونکہ ابھی اجتماع بھی ہوا ہے تو اس حوالے سے جو یہاں کے تاثرات ہیں اور جو محسوسات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یعنی اگر میں دیکھوں تو شبان المسلمین کی عمر ہی کیا ہے، اس کی حیثیت ہی کیا ہے. ایک 3 سالہ بچی ہے شبان المسلمین. تو اس حساب سے اس کی اچیومنٹ دیکھیں تو وہ بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. اور کافی عرصے کے بعد لوگوں نے اس جو پیاس تھی ان کے اندر کے کچھ لوگ اکٹھے بیٹھ جائیں، اس پیاس کا ایک ازالہ ہوتے دیکھا ہے. پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے وہ دوسری بات ہے، لیکن لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک بالکل چھوٹی سی جماعت نے اپنے مختلف لوگوں کو یہاں پر جو ہے وہ اکٹھا کیا، اور اسی طرح اپنے سارے لوگ اس مختصر سے عرصے میں کہ نہ فکر پختہ اس طرح ہو پایا ہوگا، نہ ٹریننگ پختہ ہو پائی ہوگی، سامنے بٹھا دیے کہ آؤ جی گفتگو کرتے ہیں. اور وہ ان موضوعات پر اور اس نیریٹو پر کہ جو معاشرے کے کاؤنٹر نیریٹو کہلاتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا ہے، ان نظریات کے سامنے اپنے سارے لوگوں کا بیٹھ جانا، یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی بڑی مدد والی بات میں سمجھتا ہوں. اچھا دوسرے یہ ہوا ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ بڑا یہ جو جسے کہتے ہیں اعتماد اور
کانفیڈنس جو ہے وہ بڑا بحال ہوا ہے. اور اب ذرا کل بھی ایک یعنی بدھ کو ایک پروگرام تھا میرا, اس میں بھی میں نے دیکھا کہ ہمارے جو جتنے بھی اراکین ہیں ان کے اندر بڑی خود اعتمادی تھی, اور چہرے سے ان کے جو ہے نا ایک اشاش بشاش ہو کر جس انداز میں وہ سوال اور بات کر رہے تھے, جیسے ایک آدمی پوری طور پر اپنے طور پر بڑا پر اعتماد ہوتا ہے. اور ابھی جیسے باتیں ہو بھی رہی تھیں, تو یہ کاؤنٹر چیزیں جب تک ہم سامنے نہیں رکھیں گے اور اس طرح سے مکالمہ بازی نہیں ہوگی تو یہ اعتماد جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگا. تو ان نتائج کو اگر میں سامنے رکھوں تو انتظامی لحاظ سے کمیاں ہوں گی, کئی کمیاں ہوتی رہیں گی, آئندہ بھی ہوں گی, جو ہوئی ہیں اس کے اوپر ہم قابو پائیں گے, آئندہ اور ہو جائیں گی. لیکن جو نظریات کے حوالے سے بات ہے, بلا شبہ اس میں بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے اس چھوٹی سی عمر میں. میں تنظیم میں تھا تو ایک 94 کے حوالے سے اگر میں عرض کروں تو میں اس وقت وہاں ناظم ایک سالانہ اجتماع میں رہائش کے طور پر بھی تھا, تو وہاں ڈسکس ہوتا تھا کہ اگر یہ 600 بندے آ گئے تو ان کو مینج کیسے کریں گے. یعنی 20-25 سال بعد بھی ہم اس مسئلے میں ابھی وہاں موجود تھے کہ یار 600 آدمی اگر اکٹھے ہو گئے تو ان کو سلائیں گے کیسے. تو یہ چونکہ میری زندگی کے عملاً پہلو رہے ہیں اور ان ساری چیزوں سے ہم گزرے ہیں, تو اس حساب سے میں اگر دیکھوں اس شبان المسلمین کے کام کو, تو اللہ تعالیٰ ہی کو کوئی کام منظور ہوگا تو بہت آگے دیکھتا ہوں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ نے واقعی توفیق دے اس کی مزید انشاءاللہ. بہت شکریہ نوی صاحب. بس ہماری طرف سے تو آپ کا شکریہ اس پروگرام میں آنے کا, اور ہم کو کوئی اگر آپ کو تاکید کرنی ہو تو سر, ورنہ اس پروگرام کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں یہیں پہ. بس میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خالد صاحب کی کمی تو میں نہیں پوری کر سکا ہوں, لیکن جو بھی مجھ سے ہو سکا ہے اس دوران میں گفتگو میں, اور پیغام بھی یہی آپ کو دوں گا کہ قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ 3 الفاظ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ وصیت کے اندر جب میں بات کروں گا. سر اس کے لیے ایک چیز میں مشورہ بھی آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ کچھ سوشل میڈیا کی کچھ چیزیں, مطلب ایکس پہ یعنی ٹویٹر کے اوپر کچھ ہم سوشل میڈیا کے کوئی دن رکھ لیں کہ ہم اس دن جو ہے کسی ٹاپک کے اوپر آپ کے ساتھ جو ہے وہاں پر ڈسکشنز کریں, یا اس پہ کریں, زوم پہ کریں, تو آپ کے ساتھ یہ پاسبل ہوگا تو ہم اس کو بھی ارینج کر سکتے ہیں پروگرامس. جی ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں. دیکھیں کریں گے تو اس میں دونوں طرف سے ہوگا کہ کچھ آپ لوگوں کے ماشاءاللہ بڑے تجربات ہیں اور انٹریکشن جو ہے ہم سے زیادہ وسیع پیمانے پر ہے, اور بڑے جو اس کے کہتے ہیں کہ اسکیل کے اوپر یا ہورائزن کے اوپر ہے, تو اس سے ہمیں بھی سیکھنے میں مدد ملے گی اور سوچنے میں بھی مدد ملے گی. اور یہاں ہم کیا سوچ رہے ہیں, کیونکہ بالآخر آپ سب لوگوں نے آنا یہاں ہے اور یہیں سیٹل بھی ہونا ہے, یہیں آپ کی جڑیں ہیں, تو اس اعتبار ایک ممید و آمن ہوگا کہ یہ اٹریکشنز ہماری رہنی چاہیے, اور اس سے دونوں طرف جو ہے کا مل جائے گا, اور یہاں کے حالات اور واقعات سے آپ بھی باخبر ہوتے چلے جائیں گے. تو پھر جو پالیسی بنے گی اس کا یہ معاملہ ہوگا کہ وہ بڑی جامع ہوگی. اس انٹریکشن کے بعد جب آپ لوگ شورا میں بیٹھتے ہیں, مشورہ دیتے ہیں, یا جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس وقت سمجھنے میں آسانیاں ہوا کریں گی اور ہماری چیزیں زیادہ تیزی سے آگے پھر بڑھیں گی انشاءاللہ العزیز. بالکل سر, تو پھر آپ کی اویلیبلٹی میں آپ سے لے لوں گا, اس کے حساب سے پروگرام سر ارینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس میں پھر لوگوں کو ہم شفل کریں گے, ڈیفینیٹلی اپنے پاس سے بھی کچھ لوگوں کو شفل کریں گے, آپ کی طرف سے بھی کچھ لوگ شفل ہوتے جائیں گے. جی ٹھیک ہے ٹھیک سر, ہے, جیسے آپ مناسب سمجھتے ہیں. چلیں, جزاک اللہ خیر سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.